میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 1 اگست سے اس شہر کے لوگوں نے جو اجرک والی نمبر پلیٹ ہے اس کے اوپر پاکستانی پرچم آویزاں کرنا ہے، اور جو میں سمجھ پا رہا ہوں 14 اگست تک اس شہر میں بہت بڑی تعداد یعنی تقریباً تمام لوگ پاکستانی پرچم والی نمبر پلیٹ لے کے باہر نکلیں گے۔ 14 اگست تک یہ کام مجھے لگتا ہے کہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ میں جگہ جگہ لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں اپنی عوام سے بھی کہتا ہوں، اس شہر کے لوگوں سے بھی، کہ اگر کوئی سندھی اجرک والی نمبر پلیٹ کیری کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنا نہیں چاہتا، اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے عوام کو کہ وہ اجرک ختم کر کے پاکستانی پرچم اس کے اوپر آویزاں کرے۔ لیکن اگر کوئی پاکستانی پرچم لگا کر نمبر پلیٹ کے ساتھ موٹر سائیکل ہو یا کار اگر وہ اس شہر کی سڑکوں پر آتی ہے تو حکومت سے بھی میری درخواست ہے کہ پھر وہ اس کو روکے نہیں۔ اس بنیاد پر چالان نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اجرک کی جگہ پاکستانی پرچم اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر لگایا ہے، اس لیے کہ بار کوڈ کو اگر نہیں چھیڑ رہے اور اس بار کوڈ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کے حوالے سے بار کوڈ لگایا تاکہ ہم یہاں جرائم کو روک سکیں، تم جرائم کو کیسے روکو گے؟ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، میں اس بات کے اوپر آپ کو دوبارہ وضاحت کر دوں گا کہ یہ نہیں روک سکتے، لیکن اگر بار کوڈ کو کوئی نہیں چھیڑ رہا اور اگر وہ اجرک ختم کر کے اور اگر وہ پاکستانی پرچم لگا رہا ہے اور اس کے بعد کسی پولیس نے، کسی ٹریفک پولیس نے اگر اس شہر کے لوگوں کو تنگ کیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی اور ہم ہر ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں گے، اور اگر حکومت نے نوٹس نہیں لیا تو ہم مرحلہ وار حکومت کے رویے کی روشنی میں اور عوام کے رد عمل کو سامنے رکھ کر ہم مرحلہ وار اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، جس میں عوام سے رابطہ مہم بھی ہے، جس میں جلسے جلوس ہو سکتے ہیں، جس میں دستخطی مہم بھی ہے جو ہم نے ماضی میں چلا کر لوگوں کو بتایا کہ اس شہر میں ہم دستخطی مہم جب ہم نے چلائی تھی تو کیسے چلائی تھی اور لوگوں نے کس طرح اس میں حصہ لیا تھا۔ اور اس کے بعد اس سندھ کے جو جغرافیہ ہے اس میں ان ناانصافیوں کے بعد رہنا یا نہیں رہنا، اس شہر میں ہم ریفرنڈم کی کال کریں گے کہ اس شہر میں ان ناانصافیوں کے ساتھ، سندھ کے اربن ایریاز میں ان ناانصافیوں کے ساتھ اس متعصب حکومت کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ آج یہ بات ادب سے تمام سندھی بھائیوں کو اور سندھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سندھ سے محبت کرتے ہو اور اس سندھ سے سندھ کی ترقی چاہتے ہو تو مہاجروں کو ایک قوم تسلیم کرنا پڑے گا۔ مہاجر ایک قومیت ہے، مسلم حقیقت ہے، اور قومیت ہونے کے ناطے اس سندھ کے اندر آبادی کے تناسب سے مہاجروں کو ان کے وسائل پر اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ جو سندھ کے وسائل ہیں وہ آبادی کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں، اقتدار تقسیم کیا جائے اور پھر مل کر اس سندھ کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ اور اگر مہاجر عوام کے اوپر پہلے زبان مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب اگر اس کے اوپر اپنا کلچر تھوپنے کی کوشش کی گئی اور اونچی آواز میں بات کر کے یا حکومتی مشینری کا روب دکھا کر اگر مہاجر قوم کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی یا فتح کرنے کی یعنی احمقانہ کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے کہ جس بات کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں ایمان کی طرح کہ ناانصافیاں ہمیشہ ملکوں کی جغرافیہ تبدیل کر دیتی ہیں، یہ صرف صوبہ ہے۔ جب یہ ناانصافیاں بند نہیں ہوں گی، جب آپ کسی کی وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، جب آپ اسے غلام بنانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ سندھ تقسیم ہوگا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ K4 ہے، وہ ہماری لائف لائن ہے۔ 150 ارب روپیہ ابھی بھی چاہیے اس کے مکمل ہونے کے لیے۔ 3.2 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے، متحدہ ذمہ دار ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ NFC ایوارڈ میں آپ اپنے پیسے لینے کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن K4 کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی، پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ انہیں کراچی کے معاملات سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ اس شہر میں یہ تمام زیادتیاں ظاہر ہے کہ عوام کے اندر احساس محرومی پیدا کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں
جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس پر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر کے اور مشورے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں. پروفیسر ساجد سومرو ہے، بہت انٹلیکچوئل بندہ ہے، اور کیونکہ ہماری قوم کی جو تہذیب ہے، جو ہمارے ہاں ہماری تربیت ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اس میں استادوں کو تھپڑ نہیں مارے جاتے بلکہ احترام کیا جاتا ہے. چاہے وہ استاد سندھی بولتا ہو. سومرو صاحب سندھی پروفیسر ہیں، میں ان کا استاد کی حیثیت سے احترام کرتا ہوں. ان کی کسی بات کو میں چیلنج نہیں کر رہا، اس لیے کہ استاد ہے، احتراماً چیلنج نہیں کر رہا. لیکن میں پروفیسر ساجد سومرو صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ سندھ کے اندر جو لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں انہیں سندھ میں ایبزارب ہو جانا چاہیے، انہیں اب سندھی ہونا چاہیے. جب 1972 میں لسانی فسادات کروانے کے بعد آپ نے سندھ کو 2 لسانی صوبہ تک ڈکلیئر کیا، جب آپ نے 1972 کے بعد جب فسادات ہوئے تو آپ نے مہاجر اکابرین کے ساتھ معاہدہ کیا اور آپ نے سندھ کے اربن ایریاز کے لیے 40% کوٹا مختص کیا اور سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے آپ نے 60% کوٹا مختص کیا. اس وقت ہمارے جو دانشور تھے سندھ کے، جو استاد تھے، ان کو اس وقت اس بات کے اوپر پیپلز پارٹی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کے اندر رہنے والے تمام لوگ سندھی ہیں، اور آپ کو کوٹا رکھ کر آپ میرٹ کا قتل جب ہو رہا تھا اس وقت آپ کو مذمت کرنی چاہیے تھی. آج بھی جب یونیورسٹیوں کے اندر، چاہے وہ این ای ڈی یونیورسٹی ہو، چاہے جامعہ کراچی ہو، چاہے میڈیکل کالجز ہوں، جب کوٹے کی بنیاد پر کراچی کا نوجوان داخلے سے محروم ہو جاتا ہے اور کم پرسنٹیج کے باوجود اندرون سندھ کا کوئی نوجوان، کوئی بچی ڈومیسائل کی بنیاد پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لیتی ہے اور کراچی کے نوجوان کا میرٹ کا قتل ہوتا ہے، تو اس پر بھی تمام لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن کسی نے احتجاج نہیں کیا. جب مہاجر اپنی ان زیادتیوں کے اوپر احتجاج کرتا ہے تو اس کو یہ مشورہ دینا کہ وہ ہجرت کے عمل سے جب گزر رہے تھے اس وقت وہ مہاجر تھے. مہاجر ایک کیفیت ہے اور وہ کیفیت اب ختم ہو چکی. تو اب یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سندھ کے اندر ایبزارب کریں اور اپنے آپ کو سندھی سمجھیں. میں پروفیسر صاحب کو بہت ادب کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر جو قومیت کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کے اوپر قومیت تسلیم کی جاتی ہے، وہ جو اہم ارکان ہیں ان میں زبین، زبان، ثقافت، نفسیاتی رد عمل اور معاشی مفادات ہوتے ہیں. الحمدللہ مہاجروں کے پاس ان کی اپنی زبان ہے، ان کا اپنا رسم الخط ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے. میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا، لیکن محترم صحافی حضرات، کون اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ سندھ کے بہت ساری رسومات ناقابل برداشت ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں بہن بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جائیداد کے بٹوارے سے بچنے کے لیے بہن کا، بیٹی کا نکاح کھجور کے درخت یا قرآن سے میں نہیں کروا سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سندھ کے اندر اس بری روایت کو انکریج کیا جاتا ہوگا. لوگ پڑھے لکھے لوگ جو شہری عوام کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن سندھ کی کیا یہ روایت نہیں ہے کہ جائیداد سے بچنے کے لیے آپ اپنی ہی بہن بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کو کاری کہہ کے قتل کروا دیتے ہیں کہ جائیداد سے بچا جائے؟ پروفیسر صاحب سے میں ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کلچر کو کوئی اپنا کر اس سندھ میں اپنی سب چیزوں سے دستبردار ہو کر ایبزارب کر سکتا ہے سندھ کے حالات؟ میں اپنے آپ کو یہاں پر نہیں کر سکتا. اور میں کیوں کروں؟ میرے ہاں جو ثقافت ہے وہ قابل فخر ہے. میرے ہاں آج بھی میری قوم، خدا کرے کہ ہمیشہ اسی طرح
اپنے بڑوں کا احترام کرے کہ میرے ہاں آج بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے ماں باپ کے سامنے اولاد اس طرح پیش ہوتی ہے جیسے بادشاہ کے سامنے غلام پیش ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. تو میں اپنے کلچر کو کیوں چھوڑوں, میں اپنی زبان کو کیوں چھوڑوں جو شائستہ ہے. میرے معاشی مفادات ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہیں. میں وائٹ کالر جاب جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں ظاہر ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد قلم سے کام کرنے والی جاب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یا پھر میں چھوٹے چھوٹے کاروبار سے منسلک ہوں. میں اپنی معیشت کو چوری سے منسلک نہیں کر سکتا. کیا ایسے قبیلے سندھ میں نہیں ہیں کہ جہاں بھینس چوری نہ کی جائے تو اس کی شادی نہیں ہوتی کہ یہ میری بچی کو کھلائے گا کہاں سے؟ اور یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بتا رہا ہوں میں ان قبیلوں سے جا کے آپ کو ملوا سکتا ہوں. ان حالات کے اندر میں اپنے کلچر کو کیوں چھوڑ دوں؟ جب میرا کلچر الگ ہے, میرے معاشی مفادات الگ ہیں, میرا نفسیاتی رد عمل الگ ہے کہ میں پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپوں گا. میری قوم کا اجتماعی نفسیاتی رد عمل ڈیفرنٹ ہے کہ میں کسی کمزور کے ساتھ رحم دل رہوں گا, اور کوئی جابر یا کوئی ظالم یا کوئی طاقتور ہوگا تو اس کے سامنے میری قوم چٹان کی طرح کھڑی ہوتی ہے. میرا کلچر ہے, میرے نفسیاتی رد عمل ہے میری قوم کا. میں کسی کے ساتھ جو مثالیں دیتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام, زبان پہ رام رام, وہ والا میرا نفسیاتی رد عمل نہیں ہے, میری قوم کا نہیں ہے. یعنی مجھ سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ تمہیں یعنی شوگر کوٹڈ بات کرنے کی تمہیں صلاحیت نہیں کر سکتا, میں منافقت نہیں کر سکتا. یہ میری قوم کی مطلب خون کے اندر ہے. تو میرا نفسیاتی رد عمل الگ ہے, میرے معاشی مفادات الگ ہیں, میری ثقافت الگ ہے, میری زبان الگ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے زمین کا, تو میں نے کہا کہ سندھ کے تمام لوگ احسان مند رہیں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے وہ رہتے تھے وہ غلام سندھ تھا, اور آج اگر آزاد سندھ میں سندھی سانس لے رہا ہے تو وہ سندھ میں نے دیا ہے, میرے بزرگوں نے دیا ہے.